طرفہ تماشا یہ تھا کہ نام نہاد ڈان لیگز پر 7 رکنی تحقیقاتی کمیٹی اس وقت بنی جب پرویز رشید کی برطرفی کو 9 دن اور ڈان لیگز نامی شوخ چشم حسینہ کو اپنی چھب دکھائے 1 ماہ ہو چلا تھا۔ جسٹس ریٹائرڈ عامر رضا خان اس کے سربراہ تھے۔ سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ طاہر شہباز، پنجاب کے محتسب اعلیٰ نجم سعید، ڈائریکٹر FIA عثمان انور، انٹیلیجنس بیورو کے ایک نمائندے کے علاوہ ملٹری انٹیلیجنس کے بریگیڈیئر کامران خورشید اور ISI کے بریگیڈیئر نعمان سعید بھی اس عزت مآب کمیٹی کے رکن تھے۔ حسن کارکردگی کے باعث یہی 2 بریگیڈیئر صاحبان پیناما کی شہرائے آفاق GIT کا حصہ بھی بنے اور وہاں بھی اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا۔ کمیٹی کو 1 ماہ میں رپورٹ پیش کرنا تھی، لیکن وزیر اعظم کو مبتلا اذیت رکھنے کے لیے وہ کچھوے کی چال چلتی رہی۔ راحیل شریف تو اپنی ناآسودہ حسرتوں کی راکھ دفتر کے لان میں دفن کر کے گھر چلے گئے، لیکن ان کی متروکہ املاک سرگرم رہیں اور اس کمیٹی کو بھی مادر مشفق کی طرح آغوش میں لے لیا۔ جنرل باجوہ کی بطور آرمی چیف تقرری میں میرا بھی خاصا سرگرم کردار رہا تھا، جس کی تفصیل کا یہ محل نہیں۔ میں مضطرب رہتا تھا کہ صورتحال جنرل راحیل شریف جیسی ہی رہی تو وزیر اعظم کیا سوچیں گے۔ ان دنوں تو نہیں، لیکن اب وہ اکثر شگفتگی میں لپٹی لطیف سی چٹکی ضرور لے لیتے ہیں اور میں بے دلیل سا ہو کر رہ جاتا ہوں۔ اسی نفسیاتی خلجان کے زیر اثر میں نے 21 مارچ 2017 کو جنرل باجوہ کے اسٹاف آفیسر کو پیغام بھیجا کہ مجھے چیف سے ملنا ہے۔ 22 مارچ کو ملاقات میں جنرل باجوہ کا کہنا تھا کہ سر اب تو کمیٹی میں سب کچھ طے پا گیا ہے، میں ہرگز وزیر اعظم کو پریشان نہیں دیکھنا چاہتا، یہ معاملہ تو مجھے ورثے میں ملا ہے۔ جس دن پرویز رشید کو فارغ کیا گیا اسی دن یہ مسئلہ ختم ہو جانا چاہیے تھا۔ مجھے تو یہ بتایا گیا ہے کہ کمیٹی بنانے اور معاملہ انجام تک پہنچانے پر اصرار چودھری نثار علی نے کیا تھا۔ آج کم و بیش 7 برس بعد جنرل باجوہ نے یہی بات صحافی شاہد میں اطلاع کو بتائی ہے کہ چودھری نثار نے کہا تھا کہ ہمیں ڈان لیگز کو منطقی انجام تک پہنچانا ہے۔ میں نے ملاقات کی تفصیل وزیر اعظم کو سنائی تو وہ خفگی اور آزردگی سے بوجھل لہجے میں بولے، دیکھیں صدیقی صاحب، یہ حال ہے وزیر اعظم کا جو آئین کے تحت ملک کا چیف ایگزیکٹو ہے لیکن مرضی کی کابینہ بھی نہیں بنا سکتا۔ ایک خبر جو نہ جانے کہاں سے آئی، حکومت کے خلاف چارج شیٹ بنا دی گئی ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ وزارت عظمیٰ ایک طرح کی نوکری بن کر رہ گئی ہے۔ سر جھکا کر ہر جائز ناجائز مانتے رہو تو ٹھیک، ورنہ وزیر اعظم کو کٹہرے میں کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ کوئی 6.25 ماہ بعد 29 اپریل کو ایک اعلامیہ میڈیا کی زینت بنا کہ وزیر اعظم نے رپورٹ کے پیراگراف 8 کی تمام سفارشات منظور کر لی ہیں۔ ظفر عباس، ڈان اخبار اور سرل المیڈا کا معاملہ APNS کے سپرد کر دیا گیا ہے۔ طارق فاطمی کو منصب سے ہٹایا جا رہا ہے۔ راؤ تحسین کے خلاف انضباطی کارروائی ہوگی۔ کچھ ہی دیر بعد ISPR کا ایک ٹویٹ رات کی طرح کڑکا اور 400 برق پاشیاں کرنے لگا۔ فوج کے محکمہ تعلقات عامہ نے بصد تمکنت اعلان کیا کہ سرکاری اعلامیہ نامکمل ہے اور انکوائری بورڈ کی سفارشات سے مطابقت نہیں رکھتا، سو نوٹیفیکیشن مسترد کیا جاتا ہے۔ نوٹیفیکیشن از ریجیکٹڈ۔ سخت مزاج باپ کی گھن گرج رکھنے والے فوجی اعلامیہ کے سامنے وزیر اعظم ہاؤس کا اعلامیہ معصوم بچے کی طرح میڈیا کے کونے میں دبک گیا۔ نفسیاتی خلجان ہی کے زیر اثر میں نے فیصلہ کیا کہ فوری طور پر آرمی چیف سے مل کر اس آگ کو ٹھنڈا کیا جائے۔ وزیر اعظم کسی سیاسی جلسے کے لیے اکاڑا میں تھے، بسد مشکل ان سے رابطہ ہوا۔ اسٹاف آفیسر نبیل آوان کے ذریعے پیغام آیا کہ آپ جو مناسب سمجھتے ہیں کریں۔ آنکھ کے تازہ آپریشن کے باوجود میں بھاگم بھاگ آرمی چیف کے سسر میجر جنرل ریٹائرڈ اعجاز امجد کے گھر پہنچا۔ وہیں سے جنرل باجوہ کے اسٹاف افسر کو پیغام دیا کہ میں ملنا چاہتا ہوں۔ وہ لاہور سے واپسی کے سفر پہ تھے۔ ہم چائے پی رہے تھے کہ ملازم نے جنرل صاحب کے کان میں سرگوشی کی۔ وہ اٹھے اور معذرت کرتے ہوئے کہنے لگے، ایک ضروری مہمان ہے، میں بس ابھی آیا، 5 منٹ میں۔ وہ واقعی جلد پلٹ آئے۔ ان کے ساتھ سول کپڑوں میں فوجی ڈیل ڈول رکھنے والا مستعد اور سجیلا مرد رانا بھی تھا۔ اس نے مجھے سلیوٹ کیا، گرم جوشی سے ہاتھ ملایا۔ جنرل اعجاز بولے، قمر کی طرح یہ بھی آپ کا شاگرد ہے۔ مرد رانا بولا، سر میں سید عاصم منیر ہوں۔ جنرل اعجاز نے لقمہ دیا، جنرل سید عاصم منیر، DGMI۔ پل بھر میں عاصم کی نوعمر تصویروں اور اپنے دوست سید منیر شاہ کی یادوں کا نگار خانہ سا کھل گیا۔ عاصم کھڑے کھڑے رخصت ہو گیا۔ جلد ہی آرمی چیف کا اسٹاف آفیسر آ گیا۔ سر چیف انتظار کر رہے ہیں۔ جنرل اعجاز امجد کے انکار کے باوجود میں نے اپنی کمک کے لیے اصرار کر کے انہیں ہمراہ لیا۔ 3-4 منٹ بعد ہی وہ مجھے ڈرائنگ روم میں تنہا چھوڑ کر اندر چلے گئے۔ دروازہ کھلا، نیلے رنگ کے سوٹ میں ملبوس جنرل باجوہ کمرے میں داخل ہوئے۔ چہرہ سپاٹ تھا اور بدن بولی کے انگ انگ سے اشتعال کو چھوتا اضطراب ٹپک رہا تھا۔ میں پچھلے کئی گھنٹوں سے اس ادھیڑ بن میں تھا کہ گفتگو کا آغاز کیسے کروں گا۔ ریجیکٹڈ جیسے انتہائی کرخت، ناتراشیدہ اور مذمت کی حدوں کو چھوتے عسکری رد عمل پر وزیر اعظم کے متوقع رد عمل کی ترجمانی کے لیے اپنے مکالمے کو کس طرح مؤثر بناؤں گا۔ عین ممکن ہے کہ جنرل باجوہ یہ کہہ دیں کہ سب کچھ ان کی منظوری کے بغیر ہوا ہے، لیکن آرمی چیف نے آنے واحد میں مجھے ان سارے خرخشوں سے آزاد کر دیا۔ رسمی سلام دعا کے بعد میرے سامنے بچھی کرسی سنبھالی اور عسکری جلال کے بارود پاش لہجے میں بولے، سر I have been stabbed in the back. I have been cheated. I am badly hurt. سر میری پیٹھ میں خنجر گھونپ دیا گیا ہے، مجھے دھوکہ دیا گیا ہے، مجھے شدید صدمہ پہنچا ہے۔ جاری ہے۔